الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ پنجابی کہاں گے اساں دین کو کی دیتا ہے اور دین نے جڑے جڑے انعامات ساڈے تے کیتے نے سارا یہ سانو بھی پتہ ہے. گل صرف سوچنے والی ہے کہ اساں دین کو اج اس موضوع دے تے دو چار گلاں میں کراں گا. مولا کریم بندہ ناچیز معاشرے سے عطا فرمائے. محترم سامعین، یہ 5 وقتی نماز دے اندر ہر رکعت وچ اسی رب تو دعا مولا سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے تے چلا اور رستہ بھی انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے. انہاں لوگاں دے رستے تے سانو چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے اور جنہاں تے رب نے انعام فرمایا ہے انہاں دین پیچھے جانا بھی قربان کی دیا نے تے مال بھی قربان کیتے، جانا بھی قربان کیتیاں، مال بھی قربان کیتے تے نال اولاداں بھی قربان کیتیاں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ، یہاں تک کہ سارے صحابہ دا قول ہے. صحابہ اکرام فرماندے نے کہ اس وقت ساڈیاں عزتاں نہیں سن، ساڈی کوئی عزت نہیں سی جگ تے، رلدے پھردے ساں. اختیار کیتا ہے رب نے عزت عطا فرمائیاں نے. معلوم ہوندا ہے دین دے نال ہی عزت نے، دین دے نال ہی عزت. اور یہی تو دین ہے کہ جنہیں جناب ساڑیاں عزتاں بھی محفوظ رکھیاں نے، دین نے ساڑیاں اولاداں بھی محفوظ رکھیاں نے، ساڑا مال بھی محفوظ رکھیا ہے، ساڑا ایمان بھی محفوظ رکھیا ہے. اور دین تو علاوہ کوئی عزت نہیں. تا کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا ہے. توجہ میرے وال. تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا، اثر دا وقت سی، اور آ کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اور میں نو انج لگتا ہے جی میں میرا وقت قریب ہوئے. راوی لکھ دینے کہ اس وقت حضور دیتے وہی نازل ہوئی اور وہی تو بعد حضور متوجہ ہوئے اس صحابی دی طرف اور پھر وہ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ میں نو دسو کہ میرے واسطے سب تو اعلیٰ عمل کیڑا ہے. کی پوچھا ہے؟ سب تو اعلیٰ عمل
سب تو اچھا کم، سب تو آلہ کم کیڑا ہے؟ اثر دا وقت سی، سب تو آلہ کم کیڑا ہے جیڑا میں کراں اپنی زندگی دے اندر اس تو وجہ کے کوئی آلہ کم نہ ہوئے؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تو جا کوئی ہنر سکھ، نبی نے یہ نہیں فرمایا تو جا کے کالجاں تے یونیورسٹیاں پڑھ، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جا کے فیکٹریاں بنا، نبی نے یہ نہیں فرمایا تو جا کھیتیاں باڑیاں کر، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دولت کٹھی کر، دولت بھی عزت انسان دی، نہ، میرے نبی نے ایک عمل عطا فرمایا ہے، فرمایا میرے پیارے صحابی تو سب تو اعلیٰ کم پوچھ دائیں تے اعلیٰ کم اے ہے میری شریعت دے اندر تو دین نبی سکھ، تو کی سکھ؟ دین نبی۔ تے راوی لکھ دے کہ اگر دین نبی سکھن تو اعلیٰ کم ہوندا تا میرے نبی اس صحابی نو ضرور عطا فرماندا ہے، کیونکہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جیڑا صحابی آیا ہے اور آ کے عرض کردا یا رسول اللہ سب تو اعلیٰ کم مینوں دیو، میں سب تو اعلیٰ کم کرنا چاہنا، تے میرے نبی نے کسے اور پاسے نہ لایا، ایک کم دسیا ہے، فرمایا میرے صحابی اگر تو سب تو اعلیٰ کم سیکھنا چاہنا ہے تو جا اپنی زندگی پوری میرا دین سکھن دے اندر لگا دے۔ کی سکھن دے اندر لگا دے؟ میرا دین۔ کیوں؟ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا کہ دین سکھو، جے دین سکھ دیاں تو انہوں موت آ جاوے گی نا تے مرتبہ شہادت پا جاؤ گے، مرتبہ شہادت پا جاؤ گے، اور او دین نبی دا ایڈیاں عظمتاں والا، اور اے فرمان بھی اسے دا ہے کہ جس نبی تو اسا سنی کہنے ہیں نا یا رسول اللہ ساڑیاں جانا بھی قربان ہیں، یا رسول اللہ ساڑے مال بھی قربان، ساڑیاں عزتاں بھی قربان، سب کچھ یا رسول اللہ تسی ہو، یہ ساڑا دعویٰ ہے، یہ ساڑا کی ہے؟ توجہ میرے وال، میں حضور دے دین نو جنہ سکھیا ہے نا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک آج دا موضوع کہ اساں دین نو کی دیتا ہے، وہ دین نے سانو عزتاں دیتیاں نے، کی دیتیاں نے؟ دین مصطفیٰ نے سانو عزتاں دیتیاں نے، اسے دین نے سانو دولتاں دیتیاں نے، دین نے جائیداداں دیتیاں، دین نے مال دیتے، دین نے اعمال دیتے، دین ساڑی آخرت اچھی کرتا ہے، دین مصطفیٰ اس دھرتی دیتے ہر عزت عطا فرماندا ہے، پر گل سوچنا لیے اساں کی دیتا ہے دین نو؟ دین نے تو سانو سب کچھ دیتا ہے، دین نے سانو سب کچھ دیتا ہے، اور توجہ میں ایک عالم دین دی تینوں گل سنانا، سنی عالم دین، فاضل عالم دین، ہندوستان شہر گجرات دے نال احمد آباد اور احمد آباد دے اندر اس عالم دین دا نام مزار شریف ہے، اس دا نام ہے سید شاہ عالم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کی نام ہے؟ یہ ولی اللہ تھے، ولی اللہ سن، سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے مدرسے دے اندر علم دین پڑھان دے سن، توجہ سانو کی دین کی دینا چاہنا ہے تے کی دیتا ہے دین نے، تے اساں دین نو کی دیتا ہے، اے اج اساں صرف اپنے ذہنہ دے اندر ایک شیشہ آئینہ ویکھاں گے، سوچاں گے، ہر بندہ گریبان ہی سوچے گا کہ یار میں دین نو کی دیتا ہے، دین نے تے میں نو اولاداں ہی دیتیاں نے، دین نے میں نو عزتاں ہی دیتیاں نے، دین نے میں نو بیوی دیتی ہے، دین نے میں نو اولاد بھی دیتی ہے، دین تے جائیداد بھی دیتی ہے، کیا میں دین نو کی دیتا ہے؟ میں دین نو کی دیتا ہے؟ صرف اے آئینہ تے شیشہ آج اساں ویکھنا ہے، یہ آج دا موضوع کہ اساں دین نو کی دیتا ہے۔ توجہ ہن ہندوستان دا عالم دین سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے؟ سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ
اہل سنت دے بڑے عالم دین، مفکر عالم دین، مفسر عالم دین، محقق عالم دین، ہندوستان گجرات شہر احمد آباد دے رہن والے، اتھے آپ دا مزار شریف ہے. آپ اپنے مدرسے دے اندر دین مصطفیٰ پڑھا دے سن. کی پڑھا دے سن؟ ہوں توجہ میرے وال، توجہ میری گل تے. میں اج گلاں تھوڑے ذہن وچ بٹھانیاں نے، اج دے موضوع ہو سکتا ہے ترنم نہ لگے. توجہ نال بول سبحان اللہ. سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مدرسے دے اندر درس حدیث پڑھا دے سن. کی پڑھا دے سن؟ درس حدیث. آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے. ہن توجہ کرنی اس گل تے کہ سانو دین کی دیتا ہے اور کی دینا چاہتا ہے. اسی لیندے نہیں، اسی لیندے نہیں. سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث پڑھا دے سن. آپ نے ایک تخت بنایا سی، تخت، تاکہ نبی دا فرمان جے پڑھائیے نا تے عام جگہ تے نہ بیٹھیے. ایک تخت بنا کے اس تخت نو سجا کے تخت دے اتے بیٹھ کے دین مصطفیٰ پڑھا دے سن. احادیث مبارکہ جدو پڑھاون دی باری آندی سی نا، آپ دی تخت بنایا سی، تخت دے اتے بیٹھ کے آپ پڑھا دے سن. ہن توجہ میرے وال. آپ پڑھا دے سن. ایک دفعہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہوئے تے دل وچ افسوس ہی ہویا، یار بچہ طلباء دا سبق ضائع ہو رہی ہے. بیماری بھی اتنی سی کہ آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سن سکتے. دل وچ افسوس بھی سی کہ یار طلباء دا سبق ضائع نہ ہوئے، طلباء دی تربیت ضائع نہ ہوئے، طلباء دا وقت ضائع نہ ہوئے. سوچ دے سن، پریشان بھی ہے سن. طبیعت بھی اتنی علیل سی کہ بیٹھ کے پڑھا ہی نہیں سن سکتے. تے 40 دن بیمار رہے. توجہ ہے، 40 دن بیمار رہے. 40 دن گزرن تو بعد کچھ طبیعت فاقے چاہیے، صحیح ہوئی ہے طبیعت. آپ اٹھے، وضو فرمایا، وضو فرما کے تے اسے تخت جا کے بیٹھے جتھے بیٹھ کے نبی دا احادیث پڑھا دے سن. اسے تخت دے اتے بیٹھے اور بیٹھ کے جدو بچہ نو سبق پڑھاون لگے نا، آپ نو تے یاد سی جتھے سبق چھڑیا سی. ہن آپ پھر اتھو ہی شروع کرنا سی جتھے سبق چھڑیا سی، کیونکہ 40 دن وچ گیپ جو آ گئے. آپ نے طلباء نو فرمایا بیٹا اس اوہی جگہ کھولو یہ سبق پڑھیے. تو آپ اتھو سبق پڑھاون لگے. طلباء کہہ رہے سن استاد جی اے سبق تے تسی کدوں دے سانو پڑھا چکے ہو؟ 40 دن ہو گئے پورا. کل تے اساں اگلا سبق پڑھیا سی، ساڈی تے ادھی کتاب ختم ہو گئی. طلباء ایک گل کر رہے سن جے استاد نے میں ویکھیا نا طلباء وال تے نظر پئی تے سامنے رسول اللہ موجود سن. حضور نے فرمایا شاہ عالم تو بیمار سے، دل وچ افسوس کردا سے کہ میرے بچہ دا وقت ضائع ہونا پیے. میں کہ شاہ عالم 40 دن بیمار ہے، چلو میں شاہ عالم دی شکل دے اندر جا کے شاہ عالم دے تخت دے اتے بیٹھ کے بچہ نو سبق حدیث دا پڑھا لاواں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، حضور نے فرمایا شاہ عالم تو 40 دن بیمار رہے ہیں تے دل وچ افسوس کردا سے میرے بچہ دا سبق ضائع ہوندا پیے. نہ میں کہ شاہ عالم پریشان نہ ہوئے جدوں تخت دے آ کے بیٹھے ایدے بچہ دا سبق ضائع نہ ہوئے. شاہ عالم میں تیری شکل دے اندر مدینے چوں تیری شکل دے اندر آ کے تیرے تخت دے اتے بیٹھ کے میں او حدیث پڑھائیے جیڑی صحابہ نو پڑھاندا سا، تیرے طلباء نو آ کے پڑھائی. شاہ عالم ویکھ دے رہ گئے اور قدمچ گر پڑے، یا رسول اللہ صدقے جاواں اساں تے دین مصطفیٰ پڑھاندے سا، اسے دین نہیں تھوڑی زیارت عطا فرما دیتی ہے. یا رسول اللہ اسی دین تو ہور کی لئیے، اسی دین تو ہور کی لئیے. دوست سوچن والی گل ہے
جے اساں دین سانو کی دیتا ہے، اساں کی دیتا ہے دین نو، دین نے سانو کی نہیں دیتا؟ ہاں کائنات وچ سب تو اعلیٰ نعمتاں سانو دین نے دتیاں نے، اعلیٰ نعمتاں۔ ہن شاہ عالم فرماندے نے لوگو سنو، اور اپنے طلباء نو مخاطب ہو کے کلاس والے نو کہا میرے پتر سنو، میں دین مصطفیٰ ساری زندگی اس تخت پہ بیٹھ کے پڑھایا ہے، دنیا دیا نعمتاں بڑیاں اعلیٰ کھائیاں نے، اعلیٰ کھائیاں نے، اعلیٰ، پر دین مصطفیٰ نے آج میں نو ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جڑی کائنات مل نہیں سی سکتی۔ ہاں او رسول اللہ دی زیارت سی، او دین کی دینا چاہتا ہے، اساں کی دیتا ہے دین نو، اساں کی دیتا ہے۔ اور پھر سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے طلباء نو حکم فرمایا بیٹا بس جس تخت پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے 40 دن تھانوں پڑھایا ہے نا، آج تو بعد شاہ عالم اس تخت پہ بیٹھنا بے ادبی سمجھدا ہے۔ آپ نہ بیٹھے اس تخت نو ایک جگہ تے مسجد معلق کر دیتا گیا۔ پھر سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جدو وفات پا گئے، گجرات ہندوستان دے اندر احمد آباد دے اندر اج بھی مزار شریف، اور اس مزار شریف دے اندر اج بھی وہ تخت موجود ہے جس تخت رسول اللہ نے بیٹھ کے طلباء اور حدیث مبارکہ پڑھائی سی۔ اور اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ، آج بھی علماء فرماندے نے آج اس تخت دے کول جا کے کوئی بندہ بھی اپنی حاجت دی دعا منگے، مولا دی دعا نو قبول فرماندا ہے۔ وہ ایک گل سوچن والی ہے، توجہ، جس تخت تے رسول قدم رکھن، توجہ سوچنے والی گل ہے، جس تخت تے رسول قدم رکھن وہ ایڈیاں برکتاں والا ہو جاوے کہ جیڑا او دے قریب جاوے جو دعا منگے مولا قبول فرماندا ہے، تے رسول اللہ دا روزہ انور تے اس تو بھی اعلیٰ ہے نا، کہ اتھے دعاواں کیویں قبول نہ ہوئن۔ توجہ، ہن گل اوہی آ رہی ہے، پھر اوہی گل کہ اساں دین نو کی دیتا ہے اور دین نو دین والا نے کی دیتا سی۔ امام احمد بن حنبل دی گل ہے، توجہ ہے، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل دی گل، او امام احمد بن حنبل وہ اسی تے جھک جانے ہیں نا، 4 ٹکے والا آدمی آ گیا، جناب سردار صاحب تھوڑے ہی ہاں سی، ہاں اسی جھک گئے 4 ٹکیاں پیچھے، پر ساڑھے اسلافہ نے دین پیچھے کی قربانیاں دیتیاں سن، اساں دین نو کی دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، مولوی تے ہے سن نا، آج تے کہندے نا چھڈو مولویاں نو یار، مولویاں نے دیتا کی ہوئے، مولوی کیسن؟ امام احمد بن حنبل تے مولوی سن جنہاں نے تین بادشاہاں دے نال ٹکر لئی۔ توجہ ہے، کتنے بادشاہاں دے نال؟ کتنے بادشاہاں دے نال؟ 3 دے نال، واسق، معتصم، مامون، 3 بادشاہاں دے نال ٹکر لئی۔ اور ٹکر لئی کیڑی گل تے؟ بادشاہ کہندے سن امام احمد بن حنبل نو، امام صاحب تسی فتویٰ دیو قرآن رب دی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہوئے، اے دین مصطفیٰ ہے، کسے دی جاگیر نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جی آج دے ہوں دے صدر صاحب جس طرح تسی فرمان دے اس طرح کر دینے، جس طرح تسی کہنے اسی طرح کر دینے، کوئی ٹینشن نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ تے کوئی جناب جی سختی کوئی نہیں، دین دے وچ تے کوئی، حالانکہ لا اکراہ فی الدین تو مراد ہے کسے کافر نو جبرن کلمہ نہ پڑھاؤ، خوشی نال پڑھے، اے نہیں کہ دین نو جیویں جتنا مروڑی جاؤ، دین سختی کوئی نہیں، دین ہی کوئی جبری کوئی نہیں۔ آیت کتھے سی موڑ کے کتھے تھپ دیتی؟ بادشاہاں نے آکے امام احمد بن حنبل نو، امام صاحب تسی فتویٰ دیو کہ قرآن رب دی مخلوق ہے۔
آپ نے فرمایا نا. کس نے کہا جناب امام صاحب ادھی بادشاہی دیواں گے, کس نے کہا امام صاحب بڑا سونا دیواں گے, کس نے کہا امام صاحب بڑا زر دیواں گے, کس نے کہا امام صاحب بڑے ڈالر دیواں گے. امام صاحب نے فرمایا نا, خبردار, اے نبی دی شریعت ہے, اسی جانا قربان کر دیواں گے, نبی دی شریعت نو بدل نہیں سکدے. نبی دی شریعت نو بدل نہیں سکدے. یہی تا فتویٰ میرے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پوچھیا گیا. آپ دے کول فتویٰ پوچھیا کس نے آ کے, پیر صاحب مہربانی فرماؤ ایک فتویٰ لکھ کے دیو کہ مسلماناں دا انگریزاں دی فوج دے اندر داخل ہونا جائز ہے. صرف یہ فتویٰ لکھ دیو, مسلماناں دا انگریزاں دی فوج دے اندر داخلہ لینا جائز ہے, یہ فتویٰ لکھ دیو. آپ نے انہیں انگریز نے کیا سی جناب ایک فتوے دے بدلے تھوانو اسی اتنی جائیداد دیواں گے. آپ نے فرمایا ہوئے اے جیڑی کائنات ہے نا, رب نے جو زمین بنائی ہے, اے ساری روئے زمین رب نے مصطفیٰ نو دیتی, مصطفیٰ نے میرے غوث نو دیتی, تے میرے غوث نے میرے نام کر دیتی. تیرے پلے کیڑا رقبہ ہے جو تو میرے نام کرنا چاہنا ہے؟ سن, اے نبی دی شریعت دا مسئلہ ہے, میرے علی شاہ جان قربان کر سکتے, نبی دی شریعت نو موڑ نہیں سکتا. نبی دی شریعت نو موڑ. ہن امام احمد بن حنبل آپ دو نا انہاں تین بادشاہاں نال جنہاں نال ٹکر لئی سی, واسق, معتصم, مامون. انہوں نے کی کیتا سی, جلاد مقرر کیتے سن. جلاد تے ہر جلاد دو دو کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ جب تک امام مننے نا تسی کوڑے مار دیا رہنا ہے. تے دو کوڑے کیوں مار دے سن؟ تاکہ ایک ماردہ تھک جاوے گا تو دے کوڑے کمی آ جاوے گی. جدو ہر نواں جلاد آ کے دو کوڑے مارے گا تے نویں سروں تکلیف شروع ہوئے گی. مسئلہ صرف ایک سی کہ امام تو کہے کہ قرآن رب دی مخلوق ہے. امام نے فرمایا نا, اے نبی دی شریعت دا مسئلہ ہے, اسی کیوں کہیے قرآن رب دی مخلوق ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. اوے اساں دین نو کی دیتا ہے, سوچئے انہاں دین نو کی دیتا سی. امام احمد بن حنبل فرماندے نے نا, آخر معتصم دی باری آئی. معتصم نے جناب جی کہا اپنے نو تسی جاؤ امام نو. جدو معتصم دی باری آئی, تیسرا بادشاہ معتصم, جدو ایدی باری آئی, انہیں کہا جناب جاؤ امام احمد بن حنبل نو پھڑ کے لے آؤ. اور پھڑنا اس طریقے دے نالے او دے پیران دے وچ بھی بیڑیاں لگانیاں نے, او دے ہتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں لگانیاں نے, ہاتھ پیران نو نہ لا سکے تے پیر زیادہ دیر اگے اگے نہ کر سکے. اس عالم دے اندر انہوں اٹھتے بٹھانا ہے تے اٹھتے بٹھا کے میرے کو لے آؤ. ہاں یاد رکھیے گا اٹھتے بیٹھ دے ٹیم امام احمد بن حنبل دی مدد نہیں کرنی. ہن یاد رکھی امام احمد بن حنبل گھوڑے تے اٹھتے ہوتے بیٹھ دے ٹیم سائے واری گر پڑے, آپ دے نک وچ بھی خون, آپ دے منہ وچ بھی خون, تے ادھروں جلاد کوڑے مارا والے بھی ہوندے سن. آپ اٹھتے بیٹھے آ کے جدوں سامنے آئے پھر گر پڑے, پھر گردے اڑتے آپ سامنے آئے. جدوں معتصم نے بادشاہ نے کیا نا امام من تو کہے قرآن رب دی مخلوق ہے, انہیں کہا چپ کر وے, تینوں کی پتا, تینوں کی پتا دین مصطفیٰ دا, آج تو سکھاویں سانو دین. توجہ نہیں فرمائی یار. آج تو سکھاویں, تینوں کی پتا نا. میں نہیں کہنا کہ قرآن رب دی مخلوق. او امام آپ نو کوڑے لگ دے رہے, آپ نے منیا نا. ہن گل یاد رکھیے گا جدو گھوڑے تے اے اٹھ دے ہوتے بٹھا کے تے لے جا رہے سن نا, ایک بغداد دا ڈاکو اگے سامنے آیا. بغداد دا ڈاکو جدو لے کے جا رہے سن, بغداد دا ڈاکو سامنے آیا. اس ڈاکو دا نام سی ابو الحسن. کی نام سی؟ ابو الحسن. تے قوم دا لوہار سی, قوم دا لوہار. انہیں کیا امام احمد بن حنبل نو, امام صاحب
میں دنیا دی چوری کی دی سی تے مینوں تیرے تو ود کے کوڑے لگے سن میں نسی منیا چوری نو اوے تو تے رب دی رحمت چوری پیا کردا ہے تو من جاوے تے مر اوے میں دنیا دی چوری کیتی ہے تو تے رب دی رحمت چوری پیا کردا ہے جے تو دو کوڑیاں تے من جاوے امام صاحب پھر تے اسی گئے گزرے امام صاحب کہندے نے بس مینوں کوڑے لگ دے رہے میری زندگی دے وچ جتنے مشکل وقت آئے آج تو بعد آپ فرماندے سن میں نے اس بغداد دے ڈاکو نے دلیر کر چھڑیا سی امام اسی دنیا چوری کریے تے ایسا نہیں منیا تو دین دی رحمت چوری کرے تے پھر من جاویں تے پھر گل ہو رہے امام صاحب فرماندے نے بس میں پھر لوہے دا لوہا بن گیا میں پھر بادشاہ نے ایک ہی جواب دیتا ہے بادشاہ جب تک جسم وچ جان ہے نبی دی شریعت نو پڑھتے ہی رہواں گے پڑھاندے رہواں گے کدی موڑ نہیں سکدے نبی دی شریعت زندہ آباد ہن توجہ او امام احمد بن حنبل سن اساں بھی ہیں ذہنی خیال آیا میرا پتر سرکاری نوکری لگ جائے گا ہاں کس نے کیا جناب کمال کرنا ہے تیرا پتر تا ڈی ایس پی لگ سکتا ہے کمال کرنے جناب وہ تیرا پتر تا ایڈا وڈا پروفیسر لگ سکتا ہے دین نو چھڑ دیتا ہے 4% دی خاطر وہ ایسا کی دیتا ہے دین نو اپنی اولادہ نو کی دیتا ہے ساڑیاں اولادہ رب نے اولاد دیتی ہے سانو چن جائیں بیٹے پھول جائیں بیٹے کیا رب نے سانو اسے واسطے اولادہ دیتیاں نے کہ تسی جا کے دنیا دے تھانو میں اولاد دین لگا تے میں نو گالا کڑائی ہو اپنی اولاد دے منہ چو گالا کڑائی ہو اسے واسطے سانو اولادہ دیتیاں نے توجہ نہیں فرمائی گالا کڑائی ہو میں مثال دے رہی ہوں توجہ ہے میں اس گل دے ایک مثال دے رہی ہوں کہ اسی کی دیتا ہے دین نو رب نے اس دین مصطفیٰ دے صدقے سانو اولاداں دیتیاں نے جائیداداں دیتیاں نے رقبے دیتے نے بیویاں دیتیاں نے احساس دیتا ہے عزتاں دیتیاں نے اساں کی دیتا ہے دین نو گل سوچن والی ہے بس اساں دیتا ہے یہی کہ رب نو گالاں کڈھائیاں بس یہی دنیا حاصل کرن دی خاطر کچھ دا کچھ کرنا پہ جاوے میں مثال دے رہی ہوں ایک ہی ہے بلا ایک ہی ہے اچھی وانا بول کی ہے بول دے نہیں کی ہے ادھر صفحہ نمبر 68 ویک صفحہ نمبر 68 اساں کی دیتا ہے دین نو ہاں صفحہ نمبر 68 تے کی لکھ دینے آف گاڈز چلڈرن بلیک مین اینڈ وائٹ مین کیا مطلب گورے تے چٹے انگریز خدا دے بچے نے گورے تے چٹے انگریز خدا دے یہ کون پڑھتا پیا ہے میں نو کہندے نے تو تعلیم دے میں تعلیم دے خلاف نہیں میں انہاں بغیرتیاں دے خلاف ہاں تعلیم دے خلاف نہیں پڑھاؤ لیکن میں ایک گل ضرور کرنا پڑھاون والا سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہوئے جیڑی تعلیم پڑھی گئی ہے گستاخیاں تو پاک ہوئے میں اس چیز دا کہلا تعلیم دے میں نہیں منع کردا کہندے نے تعلیم دے خلاف میں نہ بغیرتیاں دے خلاف ہاں میں تھوڑے کول پوچھنا جے عیسائی کامن عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے اسی کہنے کافر ہو گئے خدا دا بیٹا کہہ دیتا نے تے گورے تے چٹے انگریز ساڑھے بچے پڑھ دے پائے ہومن گورے تے چٹے انگریز جناب جی خدا دے بچے نے کیا تھوانو رب نے اولاد اس واسطے دیتی ہے میں نو گالا کڑائی ہو تسی دین نو کی دیتا ہے اسی دین نو کی دیتا ہے ساڑھے کل دین واسطے ٹائم کونی یہودیت نو ٹائم ہے رب رسول نو گالا کڑھاؤن واسطے ٹائم ہے دین واسطے کوئی ٹائم نہیں اساں عاشق رسول ہیں توجہ نہیں فرمائی
ہن سونا رب کی فرماندا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے محبوب انہاں لوگاں نو کہہ دیو میں رب او ہاں جڑا اولاد تو پاک ہاں میں رب بیوی بچیا تو ہی پاک ہاں میں رب اولاد دین تو ہی پاک ہاں میں رب دے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں کوئی دیا نہیں کوئی پتر نہیں کوئی بیوی نہیں میں رب شادی کرن تو ہی پاک ہاں میں رب نکاح کرن تو ہی پاک ہاں اے ساڈا رب دا قرآن فرماندا ہے اے رب نے حکم فرمایا ہے محبوبہ تسی اے کہہ دیو محبوب نو رب نے کی فرمایا محبوب تسی کہو لوگاں نو تھوڑا رب کہندا ہے میں بیوی بچہ تو پاک ہاں اولاد تو پاک ہاں اے رب دا محبوب حکم فرماوے ادھروں حکم دے انگریز تے انگریز آ کے تسی پڑھاؤ آف چلڈرن بلیک مین اینڈ وائٹ مین پڑھاؤ اپنے بچوں نو کہ گورے تے چٹے انگریز خدا دے بچے نے اسی کہیے مولوی صاحب تو ترقی دا دشمن ہے او تو تے سکول دا دشمن ہے او تینوں کی ہے تعلیم ہے اے تعلیم پڑھنی فرض ہے خدا دا نا جے مسجد ہی بیٹھے ہو میں تھوڑے کول سوال کرنا کیا اے تعلیم پڑھنی فرض ہے فرض ہے اچھا جے گستاخی کرے کوئی اور بد مذہب والا اسی کہنا ہوئے گستاخ رسول جاری آئی گستاخ رسول دی سزا کی ہے یہ ساڑھا نعرہ ہے تے اپنے بچوں نو کہنا جاؤ بیٹا پڑھو جاؤ بیٹا اساں کی دیتا ہے دین نو کی دیتا ہے ہاں دوسری گل تینوں اس دوسری مثال دے رہی ہیں مثال میں صرف مثال آج دے موضوع اس واسطے دے رہی ہاں لوگ کی کہندے نے سکول دے خلاف ہے میں تعلیم دے خلاف نہیں میں ایسیاں بغیرتیاں دے خلاف ہیں جڑیاں سکول دے پڑھیاں جا رہی ہیں پڑھائیاں جا رہی ہیں میں خود اس مرلے دے وچوں گزر کے آیا میں کیوں تھوڑیاں اولاداں نو بچانا چاہنا میں کیوں تھانوں بچانا چاہنا انہاں چیزاں تو مینوں نہیں پتا ہن اے ٹی سی ایف سکول کسی اور شہر دے تھوڑے شہر دے سکول ہے ٹی سی ایف کیڑا سکول ہے جان دے ہو تھوڑے بچے اتنے پڑھتے ہیں اتنے تھوڑے بچے پڑھتے ہیں نا ٹی سی ایف دی 7ویں جماعت کے لیے درسی کتاب عملی سائنس ایک ہی ہے یاد رکھیے میں ایک مثال دے رہی ہوں میں جنہاں نو کھولا نا تے سکول دی نرسری تو لے کے ایم اے تک ہر ورقہ گندگی دا بھریا ہویا ہے تو کی سمجھنا ہے بھولے انسان ہاں کی سمجھنا ہے کہ انگریز ساڑا جناب کی خیر خواہ ہے گندگی دا بھریا پیا ہے اور اس 7ویں جماعت دی عملی سائنس کہندے ہیں جنہوں پڑھا کے دے اتے دے عمل کرایا جاوے پڑھا کے دے ادھر کی لکھیا ہے بگ بینگ دا نظریہ کی بگ بینگ نظریہ بگ بینگ انگریز سی صفحہ نمبر جناب جی 268 کی لکھتا ہے آسمان زمین ایک کائنات جتنی وجود ہی چاہیے پہاڑ درخت ہر چیز انہاں نو بناون والا رب نہیں انہاں نو بناون والا کوئی خالق کوئی اللہ نہیں انہاں نو بناون والا اوے اے تے ایک ذرات دا حرارت دا بم پھٹے آئے تے کائنات وجود ہی چاہ گئی کوئی خدا نہیں پیدا کرنے والا کائنات نو ایک گستاخی نہیں تھوڑے نزدیک نہیں ہے گستاخی اجے اور پڑھاؤ اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی نا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین مروت کے خلاف ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ اور پڑھاؤ کہ نہیں سکول دیکھیں کیوں نہ بولیے ساڑھے رب رسول دے اتے بھوکن قرآن دا انکار کرن اسینہ تے درود پڑھیے
ایویں ہے اساں کی دیتا ہے دین نو اساں کی دیتا ہے دین نو میرے نبی دے صحابہ توجہ حدیث پاک میں اس تو ایک اور حوالہ دیتی جاواں اپنے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ ہے پیر مہر علی شاہ مہر منیر کتاب آپ جناب جی صفحہ 140 دے اتے لکھ دینے آپ نے فرما دینے مسلمانوں بچوں انگریزی تعلیم سے یہ انگریزی تعلیم پڑھنی پڑھانی حرام ہے یہ پیر مہر علی شاہ کا فتویٰ ہے کتاب مہر منیر میرے دادا پیران کا فتویٰ ہے آپ فرما دینے اور یہی فتویٰ اعلی حضرت نے دیتا ہے سانو کہندے نے تسی خلاف ہو کیوں نہ خلاف ہوئیے اوے جیڑا چیزاں دا میں خلاف ہاں رب دے سارے ولی انہاں دے خلاف سن ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ غزوہ خندق دے موقع تے اساں کی دیتا ہے دین نو غزوہ خندق دے موقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ خندق کھود سے سن خندق اسی دانا بھاویں ملا ہے بھاویں پیر ہے بھاویں عام آدمی ہے وہ ڈھیڈ پیڑ کے چار روٹیاں دے پانچ روٹیاں ایک وقت دیاں کھا کے لیٹ جاندہ ہے اسی دا دین دا ٹھیکہ اٹھایا ہے نا وہ کی ٹھیکہ اٹھایا ہے کی دیتا ہے دین نو نبی دے صحابہ دیکھ غزوہ خندق دے اندر آپ خندق کھود دے سن پیٹ دے نال پتھر بدے ہوئے سن توجہ نہیں فرمائی پیٹ دے نال کی بدے ہوئے سن پتھر بدے ہوئے سن پیٹ دے نال تے ایک وقت دی انہاں نو ادھی کھجور ملدی سی نبی دے صحابہ نو اوے ادھی کھجور ایک وقت دی ملدی سی خندق کھود دے سن جنگ دوتے سر تے چڑی ہوئی ہے تے کتنے دنوں تک پیڑ دے نال پتھر بدے نے کہ دی خاطر دین مصطفیٰ دی خاطر اوے دین مصطفیٰ دی خاطر انہاں ایک ٹائم دیا کھجورا کھائیاں تے اسی لکھاں روٹیاں کھا کے تے پھر بھی پیران دے اوے دین دا بیڑا تے اسا چکیا کی دیتا ہے دین نو ہاں نبی دے صحابہ تے جانا قربان کر دے سن نبی دے صحابہ تے اولادہ قربان کر دے سن تو اولاد تک بھی نہ دیتی کی پڑھاواں گے اسی پڑھاواں گے تے بکھے مر جان گے کیا نبی دے صحابہ بکھے مر گئے سن اساں کی دیتا ہے دین نو اے جھانکے ذرا ہر شخص ذہن دے اندر کہ میں کی دیتا ہے دین نو کیا میں دین نو بیٹا دیتا ہے کیا میں دین نو پیسہ دیتا ہے کیا میں دین دی ویسے حفاظت کی دیئے کیا میں جانی اپنی جان دے لحاظ میں مدد کی دیئے دین دی کی دیتا ہے دین نو اور نبی دے صحابہ سن میرے نبی نے فرمایا صحابہ دین واسطے کی دے ہوگے میرے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی حکم دے کرو اسی سمندرہ گھوڑے سڑ دے مانگے اسی سمندرہ گھوڑے سڑ دے مانگے تسی حکم دے کرو اوہ اسی کی دیتا ہے دین نو توجہ ہے غزوہ حنین دے موقع دے غزوہ حنین دے موقع دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمایا توجہ میرے وال مال غنیمت تقسیم فرمایا اور مال غنیمت تقسیم فرما کے نا تے سارے صحابہ نو کسے نو کی دیتا کسے نو اٹھ دیتا کسے نو گھوڑے دیتے کسے نو مال دیتا کسے نو زر دیتا کسے نو کی دیتا تے انصار صحابہ جڑے سن نا انصار صحابہ او ایویں رہ گئے انصار صحابہ ایویں رہ گئے تے سارے صحابہ نو کنا کئیاں نو گھوڑے ملے کئیاں نو اٹھ ملے کئیاں نو جناب جی اٹے ملے کئیاں نو کھجورا ملیاں کئیاں نو زر ملے کئیاں نو سونے ملے انصار صحابہ ایویں رہ گئے تے انہاں صحابہ دے وچوں کوئی نوجوان اٹھے کہندے نے یار جنگاں تے اساں لڑیاں نے ساریاں دین پیچھے تلواراں اساں اٹھائیاں دین پیچھے قربانیاں اساں دتیاں دین پیچھے وقت اساں دیتا تے ایک صاحب ہی کھڑا ہویا عرض کردا یا رسول اللہ نوجوان سن جوانی دے جذبے دے اندر گل کر بیٹھے میرے آقا نے فرمایا سنو جدو شام نو ایک گھر جان گے
لوگ کی پوچھن گے نہ تو تینوں کی ملا ہے، ایک آوے گا میں نے اٹھ ملا ہے، تیرے کل پوچھے گا ایک کہے گا میں نے گھوڑا ملا ہے، کسر کل کی پوچھے گا، کوئی کہے گا میں نے فلاں چیز ملی ہے، کوئی کہے گا میں نے فلاں چیز ملی ہے۔ ارے انصار صحابہ جد لوگ تھوڑے کل پوچھن تھوانو کی ملے ہے، تسی کہو سانو رسول اللہ ملے نے، اوے رسول اللہ تو ود کے کیڑی شے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ لبیک، ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر۔ توجہ، او اسا کی دیتا ہے دین نو؟ ہاں دین نو دیتا کچھ نہیں مگر تانے ٹکا کے، او مولویاں نو کی پتا، مولوی تے سارا فساد پھیلے پھر دینے۔ کی دیتا ہے اسا دین نو؟ کیا جان دیتی ہے؟ کیا مال دیتا ہے؟ توجہ، ایک صاحب اساں زہری طور تے عاشق رسول ہونے دا دعویٰ کر دیں، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، ہن توجہ کریں، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا، آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میں تھوڑے نال عشق کرنا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال عشق کرنا۔ حضور نے فرمایا وہ کی کہہ رہی ہیں؟ کہندے یا رسول اللہ عشق کرنا۔ حضور نے فرمایا کی کہہ رہی ہیں؟ کہندے حضور عشق کرنا۔ حضور نے فرمایا کی کہہ رہی ہیں سوچ؟ کہندہ حضور عشق کرنا وا۔ حضور نے فرمایا اچھا جی عشق کرنا ہے نا، آج تو بعد پھر ویکھی جی میں نیوی تھاں تے پانی تیزی دے نال جاندا ہے نا تے تیرے وال دکھ بھی تیزی نال آن گے۔ ہاں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ او حضور دا صحابی، حضور نے فرمایا ویکھیں جی میں نیوی تھاں تے پانی تیزی نہ لاندا ہے او تیرے کول ایویں دکھ بھی تیزی نہ لان گے، لیکن او دکھ تے جھلے سن انصار صحابہ نے، تاں کر کے میرے نبی نے فرمایا اے انصار صحابہ سنو، لوگ کی کچھ دا کچھ کہہ دے رہن، جدو بھی تھوڑے کول کوئی پوچھے تو کہہ دینا ساڈے حصے وچ خود رسول اللہ آئے نے۔ ساڈے حصے وچ کی آیا ہے؟ کی آیا ہے؟ ساڈے حصے وچ کی آیا ہے؟ ہاں نوکریاں نا، توجہ نہیں فرمائی یار، ساڈے حصے وچ کی آیا؟ ہاں تو آیا نہ ڈرتے ایک بد نصیبہ، تو آیا نہ ڈرتے کیوں ہے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ حضور دا صحابی، ہن توجہ میں ایک اور مثال دے رہی ہاں اساں دین نو کی دیتا ہے۔ حضور دا صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ دے موقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک صلح ہوئی کافراں دی، اور صلح کی ہوئی ہے، توجہ میرے وال توجہ، صلح کی ہوئی ہے، کافرہ نے آکھیا جناب رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر ساڈا مکے دا کوئی مسلمان جڑا تھوڑا کلمہ پڑھدا ہوئے گا، تھوڑا کلمہ پڑھدا ہوئے گا، تھوڑا غلام ہوئے گا، اگر مکے دے وچوں چوری دوڑ کے آ گیا تھوڑے کول، تسی سانو واپس کرو گے، تسی سانو واپس کرو گے، تے اگر تھوڑا بندہ تھوڑا غلام ساڑھے ہاتھی چایا اسی واپس نہیں کران گے۔ اس گل تے سودا ہویا، کافرہ نے کہا کہ جناب جے ساڑھے مکے دے وچوں کوئی بندہ تھوڑے ہاتھی چایا اگرچہ وہ تھوڑا غلام ہوئے تسی سانو واپس کرو گے، جے کوئی ساڑھا کافرہ دا بندہ تھوڑے ہاتھی چایا سانو واپس کرو گے اگرچہ تھوڑا ہوئے، جے تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھی چاہ گیا اسی واپس نہیں کران گے۔ اس گل تے صلح ہوئی، اس گل تے صلح ہوئی، توجہ نہیں فرمائی، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ حضور نے انہاں کہا کہ اگر تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھی چاہ گیا اسی واپس نہیں کران گے،
جے ساڈا کافراں دا بندہ تھوڑے ہاتھ وچ آ گیا تسی واپس کرو گے، اس گل تے ساڈے نال صلح کرو۔ حضور نے فرمایا میں اس گل تے تھوڑے نال صلح کرنا۔ ہن توجہ، حضرت ابو بصیر حضور دا او صحابی سی جدو حضور تے کلمہ پڑھیا، حضور دے دین نو اختیار کیتا، توجہ نہیں فرمائی، حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، حضور دے دین نو اختیار فرمایا ہے، جی میں کلمہ پڑھیا ہے، حضور دے اس صحابی حضرت ابو بصیر دے گھر والے جناب جی مامے چاچے بہن بھائی سارے مل کے خاندان والے آپ نو بیڑیاں لگائیاں، ہتھاں دے وچوں ہتھ کڑیاں لگائیاں، پیراں دے وچ زنجیر بدھے، جناب جی گل زنجیر بدھے، بدھ کے گھر دے وچ بند دیتا، کدھرے جناب جی چھڑا کے چوری چھپی دوڑ نہ جاوے رسول دی بارگاہ دے وچ، ایتھے مکے ساڈے گھر دے وچ رہ جاوے نہ جان دیتا۔ او حضور دا صحابی، توجہ نہیں فرمائی، حضرت ابو بصیر بدھے ہوئے نے گھر دے اندر جکڑے ہوئے نے، موقع ملیا ہے نسے نے، توجہ نہیں فرمائی، موقع مل دیں رات سار بجے اس گھروں زنجیر ایک چھڑا کے جی میں دوڑے۔ ہون راوی کہندے نے، توجہ راوی کہندے نے اے جڑا دن رات دا سفر کر دیا چلدا آیا ہے نا تے جیڑا مدینے دے وچوں گزرن لگے، مدینے دی جیڑی گلی دے وچوں گزردا سی او گلی بھی خون خار ہو جاندی سی، آپ دے زنجیر جڑے لتاں دے اندر بننے سن، ہتھاں دے وچوں خون سی، پیراں دے وچوں خون سی، زارو قطار روندا رسول اللہ تیرے دین پیچھے رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، اوے اساں کی دیتا ہے دین نو، اساں کی دیتا ہے، ہاں اساں کی دیتا ہے دین نو، اسا یہی دیتا ہے دین نو کنڈ کر لئی۔ ہن چور آئے جدو محافظہ نے مخالف ہوئے، عالمہ دے مخالف ہوئے، اوے عالم انہوں کی پتہ مولوی ہے، جدو علماء دے مخالف ہوئے، اپنے محافظہ دے مخالف ہوئے، پھر کی ہویا؟ چور آیا انہیں لٹیا، ساڑیاں جانا بھی لے گیا، اولاداں بھی لے گیا، ساڑے مال بھی لے گیا، ساڑیاں عزتاں بھی لے گیا۔ آج وہی ساڑیاں عزتاں کوئی ڈیوو دے وچ پئی رل دی ہے، کوئی جہاز دے ایئر ہوسٹیج رل دی پئی ہے، جناب جی کوئی ہسپتالج پئی رل دی ہے، کوئی اسلام آباد موٹر وے تے برسریام پئی لٹی دی ہے۔ کیوں؟ اساں اپنے محافظوں دے خلاف ہوئے۔ مسلمانہ سوچ، نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ دوستا توجہ، ہن او حضور دا صحابی چل دے مدینے دیا گلیاں دے وچوں، جیڑی گلی دے وچوں گزردا ہے نا او گلی بھی خون خار ہو جاندی ہے۔ جی میں پہنچا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر، اوہی ہاتھ بدھے ہوئے، ہتھاں دے وچوں خون، پیر بدھے ہوئے زنجیراں دے نال، پیراں دے وچوں خون، حالوں بے حال حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچا، یا رسول اللہ میں آ گیا ہاں، تن تدور ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، کب کب مکیاں پیڑے کیتے تے اتے صبر مکھن صبر بلے تھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن تے لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجا یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہ آیا؟ حضور دا صحابی حضور دے سامنے کھلوتا ہے تے کہندا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، ہائے ہائے حالوں بے حال، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، اوے ایسا کی دیتا ہے دین نو، ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ ہن حضور دا صحابی جی میں گل کر رہا سی، حضور میں ایویں نس کے آیا ہوں، ٹائم تے مکمل ہو گئے، جی تھوڑی توجہ ہوئے تو میں واقعہ حدیث پوری کراں، ورنہ بس کر دینا، پوری کر دئیے۔ ہن صحابی رسول دا سامنے کھلوتا ہے، توجہ کھڑا ہے سامنے، ایک گل کر رہا سی حضور میں آ گیا ماں، تے ادھروں مکے آلیاں دے وہ کافر آئے، آ کے کہندے نے یا محمد تھوڑا ساڑے نال وعدہ سی، ساڑے مکے دے وچوں کوئی بھی بندہ بھلے تھوڑا یا ساڑا ہے تھوڑے کو لاوے گا تسی واپس کرو گے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے وعدیاں دا پابند ہاں، میں اپنے وعدیاں دا
پابند ہاں۔ حضور نے حضرت ابو بصیر نو فرمایا ابو بصیر تو جا تے ہن کافر مہنے دین لگے نو ہوا تو کہندا سی نا میں رسول اللہ دا غلام ہاں انہیں تے تینوں رکھیا ہی نہیں اپنے کول۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیتا، آپ نے فرمایا اوئے تھانوں کی پتا میرے نبی نے سچ ہی فرمایا ہے، میرا ایمان تو مزید پختہ ہو گئی ہے، میں تو یقین رکھنا ہوا میرا نبی اپنے وعدیاں دے تو پابند دینا ہے، میرا ایمان تو مزید پختہ ہو گئے۔ ہن صحابی چلیا انہاں دے نال تے جدوں مدینے دی سرحد کراس کر رہا سی نا حضور نے پیچھے آواز، حضور نے فرمایا ابو بصیر وقت دا انتظار رکھی، توجہ نہیں فرمائی، فرمایا ابو بصیر وقت دا انتظار رکھی۔ ہن صحابی چلے آئے جدوں مدینے دی سرحد پار کیتی ہے نا تے مارے ہاتھ تے کھچی ایک دی تلوار کھچ کے ایک دا سر قلم کیتا ہے تو دوسرا نسیا ہے کافر، مدینے جا کھلوتے آئے۔ ہن آپ نے فرمایا جے مکے جانا تے کافر نے کلہ ہاں لڑ پین گے، مدینے جانا تے وہ واپس آ جان گے لین واسطے میرے حضور واپس بھیج دین گے۔ ہن نہ ادھر جانا تے نہ ادھر جانا، ایک بستی سی جس دا نام سی العیس، آپ اسے بستی دے اندر رہ گئے، توجہ آپ اسے بستی دے اندر کلم کلے رہے اس بستی دے اندر، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اساں کی دیتا ہے دین نو، حضور دا صحابی جنگل دے وچ کھلوتا ہے، ہن کتھے کی ہے کسے جگہ دے کوئی شکار پا کے کھایا ہے، کوئی پتھر جناب جی پتے کھائے کھا کے گزارا کیتا ہے، 3 سال اتھے رہے۔ ہن یاد رکھیے گا حضور دا صحابی جدو اتھے رہے ہے نا تے مکے دے اندر کافر جڑے بھی مسلمان نو ستاندے سن نا تے وہ سارے مسلمان اتھوں دوڑ دے تے سدھا العیس بستی اس جنگل دے اندر حضرت ابو بصیر دے کول ہی آ جاندے سن، کہندے سن رسول اللہ کول جانے تے وہ وعدہ پکا ہویا پیے واپس بھیج دین گے، لہذا ابو بصیر کول جانے سارے مکے دے وچوں نکل دے ابو بصیر دے کول پہنچ دے اس جنگل دے اندر، یہاں تک کہ 3 سالاں دے اندر 300 صحابی کٹھا ہو گئے جنگل وچ، ہاں 300 صحابی۔ پھر کی کیتا ہے جی میں کافر ظلم کر دے سن نا مسلمانہ دی عزتاں لٹ دے سن، مسلمانہ دے مال لٹ دے سن، حضرت ابو بصیر نے فرمایا اے حضور دے یارو ہن تیار ہو جاؤ، ساڈا قافلہ تیار ہو گیا ہے، پیچھے اسی نہیں جاندے، رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اگے اسی نہیں جاندے کہ مکہ ہے۔ ہن اے العیس بستی دے نال جیڑا رستہ مال تجارت جاندا ہے نا کافلے اس رستے دے نال جاندنے نے، جیویں آمن کافراں نو کٹو مارو لٹو، کیونکہ کافراں دا مال غنیمت ہے، صحابہ نے جدوں لٹیا انہاں نو تے کٹیا سارے نو تے نسے کافر حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے ہاتھ بن کے کھلو گئے نے، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ او جیڑی شک سی نا تھوڑے ساڑے نال جیڑا وعدہ سی او توڑ چھڈو، او وعدہ توڑ چھڈو۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، کہندے نے جی حضور مہربانی کرو جلدی وعدہ توڑو، وہ ختم کرو، اسی معافی منگنے اس شک دی، وہ سارا جناب جی ختم کر دو شک، انہاں وہ شک ختم کر دیتی حضور نے۔ پھر حضور نے لیٹر لکھیا ہے تے اس وقت حضرت ابو بصیر جنگل بیابان دے اندر 300 صحابہ دے قافلہ دے اندر رہندے سن تے بیمار ایڈے سن جناب جی ہلن چلن دے قابل نہیں سن، ایویں پتھر دی ٹیک لگ کے جناب جی لیٹے ہوئے سن۔ کوئی صحابی کہہ رہا سی جناب ادھروں کیونکہ حضور نے ایک رکا بھیجیا سی ابو بصیر نو، ابو بصیر اج وقت آ گیا ہے آ جا، اج وقت آ گیا ہے آ جا ابو بصیر آ جا، اج وقت آ گیا ہے۔ جناب جی گیا ادھروں صحابی گئے وہ رکا لے کے، ادھروں دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر نو کہہ رہے سن ابو بصیر تیرا وقت قریب ہے، وقت آ گیا ہے، ہن وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بصیر کو ہلیا نہیں سی جانا، اپنی زبان حال نال بول دینے یارو وہ اجے وقت نہیں آیا، کیونکہ میں نو آندیاں واری
مدینہ دی سرحد گزر لگا ساتھ میں نو آقا نے فرمایا سی ابو بصیر وقت دا انتظار کر، میں وقت دا انتظار کر رہا، اجے وہ وقت نہیں آیا تو دوسرا صحابی کھڑا سی ابو بصیر وقت آ گیا ہے، اے لے پرچی، جدو پرچی ویکھی نا تے او صحابی جڑا ہلن دے قابل نہیں سی، جدو پرچی پھڑی ہے نا تے انج کر کے کھڑا ہو گئے، فرمایا آ جاؤ وقت آ گیا جے، ہاں اٹھو ہن وقت آ گیا ہے۔ حضور دے صحابی گئے حضور دی بارگاہ دے اندر، حضور نے فرمایا ابو بصیر تینوں کیا سی نا وقت دا انتظار کر، تو دوست گل لے وے او سانو دین نے سب کچھ دیتا ہے، موضوع ہی آج ہی سی کہ اساں دین نو کی دیتا ہے، او سانو دین نے عزتاں دتیاں نے، سانو دین نے اولاداں دتیاں نے، سانو دین نے مال دیتے نے، جائیداداں دتیاں نے، اوے اساں کی دیتا ہے دین نو، اساں کی دیتا ہے نہ تے اساں جانتے نے دین نو، چھڈو یار اے دین دا مسئلہ ہے، ساڑا دین نال کوئی تعلق نہیں اوکھے وقت دی توجہ نال بول سبحان اللہ، ہاں تندنا دین نو پیسہ دیتا، اساں کی دیتا ہے دین نو، تے سب تو وڈی چیز رب دی نعمت اولاد ہے، اساں تے دین نو اولاد ہی نہ دیتی، اساں کی دیتا ہے دین نو، تے دین نے سانو کی دیتا ہے، کیا قیامت تک دین دے احسان بھلا سکتے ہو؟ رب نے سونیاں سونیاں اولاداں دیتیاں نے، سونیاں جائیداداں دیتیاں نے، سونیاں عزتاں دیتیاں نے، سونیاں سواریاں دیتیاں نے، کیا اسے لئی دیتیاں اصل کہ تو ایشا کر؟ نہ، رب نے تینوں اولاد دیتی ہے، اسے واسطے مسلمانہ جدو دین تے وقت آ جاوے امام حسین مانگو اولاد قربان کر چڑی، ہاں اسے واسطے نہیں، دین واسطے ساڑی اولاد ہی حاضر نہ ہوئے تو پھر اسی کی دیتا ہے؟ کچھ نہ دیتیا۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ بس یار ٹائم اتے ہو گیا ہے تے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پھر یہی موضوع ہوئے گا کہ اساں دین نو کی دیتا ہے، اساں کی دیتا ہے دین نو، یہی موضوع پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔